پے کر شرم و حیا پابند شریعت یہ نیک خواتین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے جمعہ کے سورج ڈوبنے تک 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب رواں ہوئیں اس کی، ہے عجب میاں درود شریف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر پروگرام نیک خواتین میں خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ اس پروگرام میں ہم مختلف نیک خواتین کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، اگر عورت نیک ہو تو اس کی برکت سے پورا گھرانہ جو ہے وہ دین پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے نہ صرف ایک گھر سنورتا ہے بلکہ معاشرہ سنورتا ہے. کیوں؟ معاشرہ گھرانوں پر ہی مشتمل ہوتا ہے. اگر سارے گھرانے نیک ہوں، دین پر عمل کرنے والے ہوں، سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں تو پورے معاشرے کی بہتری ہو جاتی ہے. تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک نیک خاتون جو ہیں وہ صرف گھر کی نہیں بلکہ ایک معاشرے کو بہتر کرنے میں بڑی اہم کردار رکھتی ہیں. الحمدللہ اس پروگرام میں ہم مختلف نیک خواتین کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں نگران پاکستان مشاورت قبلہ حاجی شاہد صاحب. الحمدللہ وہ اپنے تجربات سے اور اپنی ماشاءاللہ آپ کا جو ایک انداز ہے وہ نیک خواتین کی سیرت بھی بیان فرماتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری اسلامی بہنوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج کس نیک خاتون کے بارے میں ہم جانتے ہیں. جی سیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ اور صحابیات سب کے سب عاشق رسول تھے. سبحان اللہ. بے شک صحابہ نے بھی نبی کی شان میں نعتیں لکھیں، ہجر و فراق میں کلام لکھے، تو صحابیات نے بھی اپنا محبت کا اظہار رسول پاک کی بارگاہ میں بصورت اشعار کیا. تو اس میں سے ایک صحابیہ حضرت ہند بنت حارث کے کلام کے کچھ اشعار ہم وہ سنتے ہیں. جی. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی چچا زاد بہن تھی. بارگاہ نبوت میں اپنی محبت کا اظہار اشعار کے ذریعے کیا. یا عین جودی بدمع منکی وابتدری کما تنزل ماء الغیث فن صعب او فید غرب على عادیت طویت فی جدول خارق بالماء قد سربا لقد اتتنی من الانباء معضلة ان نبنا آمنة المأمون قد ذهب ان المبارك والميمون في جدث قد الحفوه تراب الارض والحدب أليس أوسطكم بيتا وأكرمكم خالا وعما كريما ليس مؤتشبا. اے میری آنکھ ایسی فیاضی سے آنسو بہا جیسے ابر بارہ برستا ہے تو ہر طرف پانی بہنے لگتا ہے، یا پھر اس پرانے کنویں کی طرح ہو جا جس کا منہ تو اوپر سے بند ہو گیا ہو مگر اندرونی نالیوں میں اس کا پانی بہتا ہو. مجھے یہ مصیبت بھری خبر ملی ہے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے برکت والے فرزند اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے. وہ صاحب یمن و برکت اب ایک قبر میں ہیں
جن پر لوگوں نے خاک کا لحاف اڑا دیا، کیا تم سب میں وہ شریف گھرانے کے نہ تھے؟ کیا ننیال اور ددیال میں وہ ایسی شرافت کے مالک نہ تھے جن میں کسی قسم کی کوئی پراگندگی نہ تھی؟ سبحان اللہ. تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. تو صحابہ و صحابیات کی زندگی کا سہارا یاد رسول، یاد مصطفیٰ، اور وہ اس میں رہتے ہو. دیکھیں کیسے انداز سے کہ میری آنکھ ایسی فیاضی سے آنسو بہا جیسے بادل برستا ہے ہر طرف پانی پانی ہو جاتا ہے. اللہ. یعنی وہ پسند کرتے تھے کہ فراق رسول میں آنسو بہائیں. نبی پاک کی محبت میں آنسو بہیں جی. اور اتنی کثرت سے بہیں. وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ رات کی تاریکی میں مدینہ پاک کی گلیوں میں دورہ فرماتے تھے کہ کوئی پریشان حال ہو تو اس کی مدد کی جائے. تو آپ نے کسی بوڑھی عورت کے عشق رسول کے اشعار سنے، اللہ اکبر. اور اس کے اندر بھی رونے کا اور اس کا تذکرہ تھا. تو فاروق اعظم پر سن کر رقت طاری ہو گئی، آپ رونے لگے. اللہ. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. تو یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشمے تر کی ہے. اب ہماری بہنیں وہ رو رہی ہیں کہ جی اولاد نہیں ہے، اولاد کی نافرمانی ہے، تنگی ہے، فلاں ہے. رونا ہے تو یاد نبی میں روئے نا بھائی، آخرت کو یاد کر کے آنسو کام بھی آئے. میرے آنسو نہ ہوں برباد دنیا کی محبت میں. امیر علیہ سنت کے شعر کا ایک مصرع ہے. وہ ایک اسلامی بھائی، ان کی خواہش تھی کہ میرا داخلہ وہ میڈیکل کالج میں ہو جائے. اتنے مارکس نہیں آئے، حالانکہ وہ ذہین تھے. تو خود ہی کہنے لگے، کہتے میرے آنکھوں سے نا آنسو نکلنے لگے. پھر میں نے کنٹرول کیا اپنے آپ کو، میں کہا نہیں، یہ آنسو اللہ رسول کی محبت میں بہنے چاہیے، ایسے نہیں بہنے چاہیے نا. میرے آنسو بہت قیمتی ہیں، ان سے وابستہ ہیں ان کی یادیں. یہ بھی ایک شعر ہے نا. کیا بات، کیا بات. اور اعلیٰ حضرت نے کہا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. خوف خدا اور عشق رسول کے آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے. سبحان اللہ. تو آنسو ایسے کیوں بہاتے جائیں دنیا کے غموں میں؟ اللہ اکبر. اور دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ و صحابیات کی محبت کیسی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ننیال اور ددیال میں وہ شرافت کے مالک ہیں. بے شک بے شک. اور یہ ہمیں ذہن رکھنا چاہیے، علماء نے ہمیں سمجھایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جو ہیں سب کے سب ایمان والے، حضرت آدم علیہ السلام تک. بے شک. اور صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ، یہی سوچ تھی. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز تھیں. انہیں رسول پاک کو ہبہ کر دیا گیا تھا، گفٹ کر دیا گیا تھا. رسول پاک نے انہیں اپنی رضاعی والدہ ہونے کی وجہ سے آزاد فرما دیا. سبحان اللہ. یعنی انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ رسول پاک نے ان کا دودھ نوش فرمایا. تو آپ نے کہ میں اپنی ان کی غلامی میں رکھوں، ویسے وہ ساری امت آپ کی غلامی میں، آپ نے آزاد کر دیا. جب بھی ان کی طرف دیکھتے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، بس یہی میرے اہل خانہ میں سے باقی بچی، باقی سب جہان فانی سے کوچ کر گئے. اور یوں بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری والدہ کے بعد والدہ ہیں. اچھا، حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، حضرت ام ایمن. انہوں نے بارگاہ نبوت میں اپنی محبت کا اظہار یوں کیا. ہم جو نعتیں پڑھتے ہیں یا جو نعتیں لکھتے ہیں جو شریعت کے مطابق لکھتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، تو یہ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت ہے. سبحان اللہ. اور یہ ہمارے صحابہ کرام سے چلتا آ رہا ہے. دیکھیں کہ حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، آج سے 100 سال پہلے ہوئے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے ہم عصر ہیں، اعلیٰ حضرت کے زمانے کے ہیں. آپ نے کتاب لکھی، اس میں 300 نعت خان صحابہ کا تذکرہ کیا. سبحان اللہ.
یعنی جنہوں نے باقاعدہ اشعار کی صورت میں، لکھے۔ تو صحابہ بھی صحابیات، ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سارا قربان زمانہ ہے، اللہ کرے کہ ہم بھی ان پر قربان ہو جائیں، اللہ۔ پھر زندگی ملے گی۔ آپ کے اشعار عین جودی فإن بذلك للدمع شفاء فاکثری مل بکائی حین قال الرسول امسا فقیدا میتا کان ذاک کل البلاء وابکیا خیر من رزقناه فی الدنیا ومن خصه بوحی السماء بدموع غزیرة منك حتى يقضي الله فيك خير القضاء فلقد كان ما علمت وصولا ولقد جاء رحمة بالضياء ولقد كان بعد ذلك نورا وسراجا يضيء في الظلماء طيب العود والضريبة والمعدن والخیم خاتم الانبیاء۔ اے آنکھ اچھی طرح رو کے رونا ہی شفا ہے، اللہ۔ لہذا رونے میں زیادتی کر۔ جب لوگوں نے کہا رسول خدا چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسے لگا گویا ہر قسم کی مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اے دونوں آنکھوں اس ہستی پر اشک بہاؤ جو ہر اس شخص سے بہتر تھی جس کی مصیبت دنیا میں ہم پر نازل ہوئی، بلکہ وہ ہستی تو ہر اس نبی سے بھی بہتر تھی جسے آسمانی وحی سے خاص کیا گیا تھا۔ اس قدر اشک بہاؤ کہ اللہ پاک تمہارے حق میں بھی بہتر فیصلہ فرما دے۔ میں جانتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر روشنی لے کر تشریف لائے تھے، اس قدر ہی نہیں بلکہ آپ تو تاریکی میں چمکنے والے سراج و نور تھے۔ آپ پاک خصلت، پاک مزاج، پاک خاندان، پاک عادت اور نبی آخر الزمان تھے۔ سبحان اللہ، لیکن بھی رونے کی بات کر رہی ہیں۔ کیا بات ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں رسول پاک آرام فرمائے۔ جی، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں روضہ رسول کی زیارت کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ پردہ ہٹاتی ہیں، ان کو حاضری کی اجازت دیتی ہیں، تو مزار مصطفیٰ پر وہ صحابیہ یا تابعیہ خاتون حاضر ہوتی ہیں اور رونے لگتی ہیں، اللہ اور روتی ہیں، اس قدر روتی ہیں کہ روتے 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 فوت ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر، اللہ۔ میرے اہل سنت کے جذبات آپ کو بتاؤں۔ واہ، آپ کے عشق میں کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے، یہ نکل جائے میری جان مدینے والے۔ عاشقوں کی کیا بات ہے، اللہ کریم ان عاشقوں کے صدقے ہمیں بھی پکا سچا عاشق رسول بنا دے۔ آمین آمین۔ ایک بزرگ تھے حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب ذکر رسول ہوتا تو بہت روتے تھے، اللہ، بہت روتے، کیا بات ہے۔ اور یہ سمجھیں کہ ذکر مصطفیٰ کے آداب میں ہے، حدیث رسول جب سنیں تو ایسے سنیں گویا بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، کیا بات، پھر ان پر وہ رقت، وہ کیفیت طاری کیفیت ہوتی ہے۔ آئی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں صحابہ صحابیات وہ فراق رسول میں رو رہے ہیں اور اشک بہا رہے ہیں۔ اچھا، رسول پاک کی شان بیان کر رہے ہیں، رسول پاک کی نعتیں بیان کر رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں حضور رحمت بن کر روشنی لے کر آئے، سبحان اللہ، آپ تاریکی میں چمکنے والے سراج و نور تھے، بے شک، آپ پاک خصلت تھے، آپ پاک مزاج تھے، آپ پاک خاندان تھے، آپ پاک عادت بے تھے، شک، اور آخری نبی تھے۔ بے شک، بے شک، قرآن
فرما رہا ہے کہ آپ آخری نبی آخری ہیں. نبی ہیں. حدیث میں آخری نبی، صحابہ و صحابیات کا عقیدہ آخری نبی، میرے نبی آخری نبی ہے. تو اللہ کریم ان عاشقات کے صدقے میں ہماری اسلامی بہنوں کو بھی عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے. اللہم آمین ہم آمین عاشق بنے تو ہمارے بچے بھی عاشق بنیں گے آمین انشاءاللہ. آمین. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا ان کا بلند مرتبہ ہے، مقام ہے. آپ سے عرض یہ ارشاد فرمائے کہ ان کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا ہے؟ اللہ کی رحمت سے ملا، بے شک اللہ کے کرم سے ملا. یاد رکھیں کہ ولایت جو ہے یہ عطائی ہے، جی وہ بھی کہتے ہیں. وہ بھی ہاں جی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم نیکی کریں گے تو اس پر ہم کو ولی بن جائیں گے، فلاں ورد کریں گے تو چلا کریں گے تو ولی بن. نیکیاں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہیں، جی مگر ولایت اللہ کی عطا. اللہ کی عطا سے ہی ہے، یعنی بندہ خود کما کے نہیں لے سکتا. یہ خود وہ ولی بن جائے کہ جتنی عبادت کروں گا، اتنے روزے رکھوں گا، اتنے ورد کروں گا، اتنے قرآن پڑھوں گا، اتنے درود پڑھوں گا تو ولی جی. بن جاؤں گا، یوں نہیں ہے. نیکیاں کرنی ہے اور ولایت کی دعا بھی کر سکتے ہیں، مگر عطا اللہ کی ہے، بے شک بے جس شک. کو چاہے عطا کرے. سبحان اللہ. اچھا، ہمارے غوث اعظم پیران پیر مادر زاد ولی تھے، جی. پیدائشی اللہ کے ولی تھے. سبحان اللہ. اللہ کی شان ہے. کیا بات ہے. اور غوث پاک کی کرامتیں بڑی مشہور ہیں، جی اور بزرگوں نے اس کی تشبیہ یوں کی کہ جیسے تسبیح ہوتی ہے نا، ایک پورے اس میں موتی پروئے ہوتے ہیں، جی ہاں. اگر وہ ٹوٹ جائے تو بکھر موتی جائیں گے. بکھرتے ہیں. جی ہاں. اسی طرح غوث پاک کی پے در پہ کرامتیں ظاہر ہوتی تھی، واہ سبحان اللہ. بہت کرامتیں. اور کرامت سے بڑھ کر استقامت ہے. استقامت ہے. آپ نے بہت استقامت کے ساتھ دین سیکھا، واہ. دین سکھایا، اور علم دین حاصل کرنے میں بہت تکلیفیں اٹھائیں، گھر بار چھوڑا، جی سفر کیا. کیونکہ آپ جیلان میں دنیا میں تشریف لائے، 16-17 سال کی عمر میں آپ بغداد چلے گئے، جی. اور پھر عراق کے جنگلوں میں آپ نے 25 سال گزارے ہیں. مجاہدے کی. مجاہدے کیے، فاقے کیے، آپ نے کتنے استادوں کے پاس سے علم دین سیکھا، قرآن حفظ کیا. غوث اعظم حافظ قرآن تھے. سبحان اللہ. 15 سال آپ کے اس طرح گزرے کہ ہر رات پورا قرآن پڑھتے تھے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ آپ عبادت کے لیے اٹھے تو نفس نے کچھ سستی دلائی، تو آپ چل رہے تھے، چلتے ہوئے آدمی اپنا قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم فضا میں تو نیچے اس طرح، تو ایک قدم مبارک آپ کا فضا میں تھا، ایک زمین پر تھا. نفس نے سستی دلائی تو آپ ٹھہر گئے. فرمایا اچھا سستی دلاتا ہے، اسی حال میں پورا قرآن پڑھوں گا. اللہ اکبر. ایک پاؤں پہ، ایک قدم پہ. پورا قرآن پڑھا آپ نے. اور غوث اعظم اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے مفتی تھے. واہ سبحان اللہ. یعنی کرامات مشہور ہیں لیکن اس کے باوجود آپ عالم تھے، مفتی بہت تھے، بڑے عالم بہت تھے، بڑے عالم بہت تھے. مصنف تھے. آپ نے کتنی کتابیں کتابیں لکھی، لکھی. اور پوری دنیا سے بڑے بڑے علماء آپ کی طرف رجوع کرتے تھے. سبحان اور اللہ. غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھوں پر تائب کی، اسلام قبول کیا. جنات آپ کے مرید، انسان آپ کے مرید، ایسے آپ کی وہ کرم نوازی ہوئی. دین کی آپ نے بہت زیادہ خدمت کی، دین کو بہت پھیلایا. اچھا، اس کے لیے آپ نے تکلیفیں بھی اٹھائیں، آزمائشیں بھی اٹھائیں، فاقے بھی کیے. اور پھر ان مع العسر یسرا، جی. پہلے مشکل آتی ہے پھر آسانی. پھر آسانی ہوتی ہے. تو غوث اعظم کی شان و عظمت تو ہم دیکھ رہے ہیں، اور بالکل دیکھنی چاہیے، نسبت بھی قائم کرنی چاہیے، مگر ان کی عبادات بھی دیکھنی چاہیے، جی. ان کی ریاضات بھی دیکھنی چاہیے. انہوں نے یہ مقام و مرتبہ بہت قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا. علم دین حاصل کیا انہوں نے، دوسروں کو سکھایا. دیکھیں نا کہ کتنی بڑی بات ہے کہ غوث اعظم ممبر پر تشریف فرما آتے ہیں اور کہتے ہیں میرا قدم سارے ولیوں کی گردنوں پر. گردنوں پر ہے. بڑا مشہور فرمان ہے آپ کا. مشہور فرمان ہے. اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابھی سمجھیں کہ ریاضت کا دن تھے، وہ ایام آپ کے چل رہے تھے، تو آپ اپنے مریدوں کو لے کر کسی دور دراز کے کہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہیں آپ نے یہ صدا سنی اور کہا کہ آپ کا قدم مبارک میرے کندھوں پر نہیں، میری آنکھوں پر، میرے سر پر. واہ سبحان اللہ. یہ بھی ولی تھے جنہوں نے یہ فرمان اتنی دور سے سنا اور ماشاءاللہ سر پہ آنکھوں پہ لیا. جو ولی قبل ہوئے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. کیا بات. سر بھلا
क्या कोई जाने کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا سبحان اللہ. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں. اعلیٰ حضرت کے شعر. اعلیٰ حضرت کو غوث اعظم سے بہت زیادہ عقیدت تھی. تو بڑی خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بہنیں جو غوث اعظم سے نسبت رکھتی ہیں، ان کے سلسلے میں بیعت ہیں، اور قادری سلسلے کی بیعت کا شرف ان کو حاصل ہے، اور ہر مہینے کی 11ویں شریف کرتی ہیں. سبحان اللہ. میرے اہل سنت کی ترغیبات بھی ہیں. ترغیب ہے. ہر مہینے گھر کے اندر جو گھر میں کھانا پکا ہوا ہے وہی جی اس پر ہی وہ نیاز کہ یا اللہ جو بھی کچھ یہ ہے اس کو قبول کر، اس کا ثواب محبوب کو عطا فرما، اپنے ان کے وسیلے سے انبیاء رسول صحابہ کو عطا فرما، سارے مسلمانوں کو عطا فرما، غوث اعظم کو بھی عطا فرما، شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرما. 11ویں شریف کی یاد ہو. کیا بات ہے. اور برکتیں دیکھیں بہت، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے پروگرام نیک خواتین میں اپنے تاثرات شامل کرنا چاہیں، اپنا سوال شامل کرنا چاہیں تو واٹس ایپ نمبر نوٹ فرمائیں 0316882625. اسلامی بہنیں وائس میسج نہ کریں، آپ تحریری میسج کر دیں. انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کے سوال کو، آپ کے تاثرات کو پروگرام میں شامل کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ ہے اولاد کی تربیت کیجیے. یہ نیک خواتین. کھیل کود کی لاسٹ جو ہمارا پروگرام ہوا تو اس کے اندر بات ہوئی تھی. اب مزید اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. بچوں کی نیچر میں، ان کی نفسیات میں کھیل کود شامل ہے، قدرتی طور پہ ہوتا ہے. جی قدرتی طور پر. تو ان کو کھیل کود سے اگر پیرنٹس روکیں گے تو سمجھیں کہ ان کی صلاحیتیں کم ہوں گی. ہاں وہ الگ بات ہے کہ تک کے کھیل ہوں، کام کے کھیل ہوں، اور ہر وقت کھیل ہی کھیل، یہ نہیں ہونا چاہیے. جی. اور بچے ایسی شرارتیں کریں کہ جس سے اخلاقی معاملات ان کے غلط ہو رہے ہیں اور جسمانی طور پر نقصان پہنچتا ہے یا کسی اور کو نقصان پہنچتا ہے، اس سے بچوں کو سمجھانا چاہیے اور ان کی تربیت کرنا چاہیے. اب چھوٹے چھوٹے وہ معاملات وہ ہوتے ہیں، اس پر تربیت کی بھی ضرورت ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ بچے کھیلیں، ہم بھی ان کے ساتھ والدین شامل ہوں گھر کے اندر، تو کتنا اچھا وہ ماحول بنتا ہے. بچوں کے ساتھ کھیلیں، تو وقت دیں بچوں کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو کندھوں پر بٹھا رہے ہیں، ان کو چمٹا رہے ہیں، ان کو سونگ رہے ہیں. کیا بات ہے. تو بتائیں کہ ہمیں کرنا چاہیے. تو کھیل ہی کھیل میں ایسا کھیل ہو جس سے بچوں کی تربیت بھی ہو. جی. مارنا نہ ہو، وہ گالی دینا بچہ سیکھ رہا ہے، اس سے اس کو ہم نے بچانا ہے. اچھا کھیل کے دوران کچھ غلط کرے تو والدین موجود ہوں گے تو ان کو سمجھائیں گے. تو بچوں کے لیے وقت نکالنا چاہیے اور کھیل ہی کھیل کے ذریعے ان کو تربیت بھی کرنی ہے. اچھا ویڈیو گیمز اور اس طرح کے یہ تو سمجھیں کہ بے حیائی کے مناظر اس کے اندر دیکھ کر بچے بے حیا بنیں گے، اور ذہن کے جو اس میں پردہ ہے اس میں بس پھر وہ حیا کا معاملہ جو ہے نا اس کی اہمیت کم ہو جائے گی. اور بے حیائی تو بے حیائی اللہ کی پناہ. امیر اہل سنت ویڈیو گیمز کے بارے میں تربیت فرماتے ہیں کہ بہت کم بچوں کو اس بات کا احساس ہوگا کہ مسلمانوں کی نئی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے اسلام کے دشمنوں نے اس طرح کے گیم تیار کیے ہیں کہ بچہ کھیل ہی کھیل میں اسلام سے دور ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے دل میں اسلام کی نفرت بیٹھ جاتی. مثلاً ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں تو اس میں جو کردار اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے، اب ان کے حلیے جو بتائے ہوئے ہیں، جو سمجھیں کہ کچھ مار داڑ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، فائرنگ والی کوئی ویڈیوز ہیں اس طرح کی، داڑھی ٹوپی امامہ، تو اس کو مار رہے ہیں. اسلامی کرداروں کو دہشت گرد کے روپ کے اندر وہ پیش کیا جا رہا ہے. تو اس سے اسلام کی محبت کم ہوگی، بڑھے گی تھوڑی. بالکل ایسے چھوٹے بچوں کے ذہن میں بہت اثر پڑے گا اس کا. اور دیکھیں کتنا آسان سیدھا سا کڈس لینڈ ہے ہمارے پاس. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور اب غلام رسول ہیں تو کنیز فاطمہ ہیں، تو اب حمزہ صاحب بھی آ گئے. جی ہاں. تو ان کو دیکھیں، بچوں کو دکھائیں، انشاءاللہ اس سے تربیت کریں. اسلامی کارٹونز دکھائیں، مدنی چینل دکھائیں، خود ساتھ بیٹھ کر دیکھیں. اور جو نعت کلیکشن ہے، بچوں کو نعتیں لگا کر بچے نعتیں پڑھیں. اور چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ماشاءاللہ اور نعتیں سنتے سنتے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں.
بے شک، کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، عورت اور پردہ. یہ نیک خواتین. سیدی سوال ہے کہ اگر شوہر یا سسرال والے یا ماں باپ پردے کے بارے میں کوئی خلاف شرع حکم دیں تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ کرنا چاہیے جو اللہ کا حکم ہے، جو رسول کا حکم. جی سب سے زیادہ حق اللہ رسول کا ہے، بے شک، اور اللہ رسول سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو راضی کیا ان جائے. کو راضی کیا جائے. اب ماں کہے یا باپ کہے یا سہیلی کہے یا شوہر کہے، کوئی بھی ہو، وہ کہتا ہے کہ آپ پردہ نہ کریں، اب اچھی نہیں لگتی، تو بھئی اچھا لگنے کے لیے تھوڑی پردہ کرنا ہے. اللہ رسول کا حکم پورا کرنے کے لیے پردہ کرنا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں. اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں. صحیح. بیوی جو اپنے شوہر کی ہر بات مانے گی جو خلاف شرع نہ ہو. جو بیٹی اپنی ماں کی ہر بات مانے گی جو خلاف شرع نہ ہو. بیٹی اپنے باپ کی ہر بات مانے گی جو خلاف شرع نہ ہو. سسر کی ہر بات مانے گی جو خلاف شرع نہ ہو. کوئی بھی ہے، سہیلی ہے، جاننے والی ہے، وہ ٹیچر ہے، جو بھی بات وہی ماننی ہے جس کی اللہ رسول نے اجازت دی. شوہر، سسرال، ماں باپ گناہ کی دعوت دے رہے ہیں، بات نہیں ماننی، اور اللہ رسول کا حکم ماننا ہے. اللہ رسول کا حکم ماننا ہے. اور امتحان یہ کہ لڑنا بھی نہیں ہے، بد اخلاقی بھی نہیں کرنی. صحیح. کہ آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کو تمیز نہیں ہے، آپ کیسی بات کریں. یوں نہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ اللہ رسول کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے، میں بے پردگی نہیں کر سکتی، میں مجبور ہوں، میں معذرت خواہوں. یوں کر کے ایسا انداز رکھیں، اور اللہ کرے کہ آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ. ایسے موقع پر وہ آنسو نکل آئیں بے اختیار کہ مجھے اللہ رسول کی نافرمانی کی طرف لایا جا رہا ہے، میں اللہ رسول کی نافرمانی کروں گی. اب گھر کے اندر نیکی کی دعوت کے سلسلے کیے جائیں، درس کا سلسلہ کیا جائے، تو نیکی کی دعوت کتاب ہے، غیبت کی تباہ کاریاں ہیں، فیضان سنت ہے، فیضان نماز ہے، مدنی چینل ہے، گھر میں چلائیں. اچھا، گھر کے محارم کو اسلامی بھائیوں کے اجتماعات میں بھیجیں، جو گھر کی خواتین ہیں ان کو اسلامی بہنوں کے اجتماع میں سفر کروائیں اپنے محارم. اس سے بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا. اور خوف خدا دلائیں کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، اللہ رسول کے فرامین سے ہٹ کر تو ہم نے زندگی نہیں گزارنی نا، اس طرح سمجھائیں. اور قرآن کریم نے گناہ کی دعوت دینے والے کو منافق کہا ہے. اللہ اکبر. سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں ارشاد ہوتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی ہیں، برائی کا حکم دیتے، بھلائی سے منع کرتے ہیں. جو ایمان والے مرد ہیں، ایمان والی عورتیں ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. اور جو منافق ہیں استغفر اللہ، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں. تو اگر پیرنٹس ایسا کرتے ہیں تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. شوہر صاحب ایسا کہتے ہیں تو ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں پر اللہ پاک نے جنت حرام کر دی ہے. نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 3 دیوس. دیوس کیا ہے؟ جو اپنے اہل خانہ یعنی گھر میں بے حیائی کی بات دیکھے اور منع نہ کرے. تو بھی گناہ اگر ہو رہا ہے اس سے تو منع کرنا ہی، کہ گناہ کی دعوت دینی ہے. استغفر اللہ. بالکل صحیح. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں. سیدی الحمدللہ دعوت اسلامی کے 80 سے زائد شعبہ جات ہیں، اور ایک شعبہ طبی علاج. اس کے حوالے سے مطلب کچھ وضاحت فرمائیں. یہ شعبہ کیا ہے، کیا کرتا ہے، اور اس میں کس طرح اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں یہ اپنی وہ خدمات حاصل کر سکتی ہیں اس کی؟ دیکھیں، آپ نے جو شعبے بتائی تو دعوت اسلامی کے ہیں. اسلامی بہنوں میں شعبے جو ہیں شاید 26-30 ہوں گے، ان میں بھی شعبے ہیں لیکن تعداد اس کی وہ کم ہے. طبی علاج کا جو شعبہ ہے اس میں الحمدللہ علاج اخراجات کی سہولت فراہم کرنے کے لیے اس کو بنایا گیا ہے، اور ماہانہ ہزاروں لاکھوں روپے اس میں خرچ ہوتے ہیں. ایک پالیسی ہے، اس کے مطابق علاج کیا جاتا ہے.
ESS کے ذریعے اخراجات علاج کے درخواست میں بل جمع کرائے جاتے ہیں. ایک ماہ میں زیادہ سے زیادہ 3 OPD کی ادائیگی کی جاتی ہے. ظاہر ہے وہ پالیسیز بنی ہوئی ہیں. جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کی اجیر ہیں ان کے حوالے سے مطلب ان کو یہ خدمات مل سکتی ہیں. ان کو خدمات مل سکتی ہیں. اور پھر اس کے اندر طبی علاج کی سہولت لینے والی جو اجیر اسلامی بہن ہے اس کی شرائط بھی ہیں. اچھا، اجیر کن کے لیے طبی علاج کی سہولت لے سکتا ہے؟ مثلا اجیر اسلامی بہن ہے تو صرف ذاتی، غیر شادی شدہ اجیر اسلامی بھائی ذاتی اور اپنے والدین کا، اس طرح اور بھی مزید بھی ہیں. اور پھر مشاورت اور اجازت، اس طرح کے وہ معاملات بھی ہیں. سمجھیں کہ یہ بھی امیر اہل سنت کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ویلفیئر کا کام ہے، ایک خیر خواہی کا کام ہے، وہ کیا جاتا ہے. ورنہ کوئی لازم تو نہیں ہے کہ بے کا علاج بھی کروائیں، اس کے علاج کی سہولت بھی دیں، اس کو وہ خرچہ بھی دیں، ایسا نہیں. لیکن الحمدللہ خیر خواہی کے جذبے کے تحت اجیر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کا علاج بھی کروایا جاتا ہے، اس کی شرائط بھی ہیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. سیگمنٹ ہے خواتین اور قرآن. یہ نیک خواتین خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بخاری شریف کی حدیث پاک، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو اسلامی بھائی بھی ایسا کریں اور اسلامی بہنیں بھی ایسا کریں. اور مجھے بتائیں کہ بغیر قرآن کے کوئی نیک کیسے بنے گا؟ رب کا کلام ہے. تو نیک خواتین جو ہیں وہ قرآن خود پڑھنا سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن سیکھو، اس کی تلاوت کرو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ. کیوں؟ جس نے اسے سیکھا، پڑھا، اس پر عمل کیا، اس کی مثال اس تھیلی کی مانند ہے جو مشک سے یعنی خوشبو سے بھری ہو اور اس کی خوشبو ہر جگہ پھیلتی ہو. اور جو قرآن سیکھتا ہے لیکن اس کی تعلیم اور عمل نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی تھیلی کی مانند ہے جس کا منہ باندھ دیا گیا ہو، اس میں خوشبو موجود ہے مگر لوگوں تک نہیں پہنچتی. بھئی آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، پڑھانا بھی آتا ہے، سبحان اللہ، تو فائدہ پہنچائیں نا بھائی، پڑھائیں. اچھا، اسلامی بہنیں گھر کے اندر اپنے محارم کو پڑھائیں، اگر شوہر کو بھی پڑھائیں تو کیا حرج ہے؟ بالکل صحیح. اپنی امی کو پڑھائیں، کیا حرج ہے؟ اپنی ساس کو پڑھائیں، اپنی نند کو پڑھائیں، اپنی بھاوج کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو پڑھائیں، محلے کی عورتوں کو پڑھائیں، محلے کی بچیوں کو قرآن پڑھائیں. دیکھیں قرآن ہم سے جس نے پڑھا، آگے اس سے پڑھا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ثواب ملتا ہی رہے گا، ثواب بڑھتا ہی رہے گا. فیضان قرآن عام کرتے رہیں. بالکل کرنا چاہیے. صحابیات کی مثال ہم لیں کہ وہ ضروری کام کاج، بچوں کی دیکھ بھال، نماز، بارگاہ رسالت میں بھی حاضری دیتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر کے اندر قرآن کی تعلیمات کو بھی عام کرتی تھیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنی بیوی بچوں کو دین کی باتیں سکھاؤ، اس پر عمل کا حکم دو. ایک موقع پر فرمایا عورتوں کو چرخہ کاٹنا سکھاؤ، انہیں سورہ نور کی تعلیم دو. سبحان اللہ. اب سورہ نور کی تعلیم الحمدللہ تو وہ ماشاءاللہ اس کی وہ کتاب چھپی ہوئی ہے. ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا اللہ پاک نے سورہ بقرہ کو 2 ایسی آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے اس کے عرشی خزانے سے عطا ہوئی ہیں، لہٰذا انہیں خود سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی سکھاؤ. یہ دونوں نماز، قرآن اور دعا کا حصہ ہیں. یہ نماز کے اندر پڑھیں، الگ سے پڑھیں تو قرآن بھی ہے، اچھا یہ دعا بھی ہے. کیا بات ہے. وہ بہت ماشاءاللہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمن آخر تک. اور اس کی بڑی فضیلت ہے انجم بھائی. شب معراج رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ کریم نے یہ 2 آیتیں بلا واسطہ جبریل اپنے محبوب کو عطا فرمایا، یعنی ڈائریکٹ عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور جو رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لے تو اور رات کو کوئی اور ورد وظیفہ نہ بھی کرے تو یہ کفایت کر جائے گی. کیا بات. مغرب عشاء پڑھنی ہے، بالکل تو فرض ہے. اچھا، جس گھر میں یہ تلاوت ہوگی انشاءاللہ شیطان نہیں گھسے گا، ہوگا تو دفع ہو جائے گا اس گھر سے اللہ کی رحمت سے. اللہ کرے یہ آیات ہم پڑھا کریں. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سیکھنے کی، دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، امور خانہ داری. یہ نیک خواتین. جی سیدی. گھریلو کام کاج، عورت کو گھر پہ رہنا ہے تو گھر کے کام کاج سیکھنے بھی چاہیے. وہ
घर में रहकर घर का निज़ाम चला सकें, घरेलू काम में खुशी महसूस करें और घर का मामला भी पुरअमन रहे। अल्लाह करीम रहमत फरमाए, घर में रहकर घर के काम करें। तो खातून खाना जो है, इनकी जिम्मेदारी बच्चों की परवरिश, बच्चों की नशोनुमा, सेहत, खुराक, लिबास, हिफाजत। तो बच्चे ज़ारे के नाजुक होते हैं, देखभाल के लिए खुसूसी तवज्जो और एहतियात की हाजत होती है। और याद रखें कि जो केयर माँ करेगी वो मासी नहीं कर सकती, मैड नहीं करेगी, बिल्कुल ठीक नहीं कर सकती, उसकी औलाद थोड़ी वो। जी हाँ, ये अल्लाह की शान है। माँ बाप को जो औलाद की फिक्र होती है, और स्पेशली माँ को, वो किसी और को नहीं हो सकती, चाहे वो कितना ही करीबी हो। अच्छा, अच्छी तरह उसकी वो खिदमत करें अपनी औलाद की, और उसकी परवरिश करें और इसको सीखें। जी। अच्छा, शीरखार बच्चा जो है, दूध पीता बच्चा, न्यू बॉर्न जो है, वो अपना मर्ज बताएगा नहीं, बिल्कुल है ऐसे ही। उसका जो नहीं एक ही काम है, रोना ही है, उसने अपनी हर बात रो के बतानी है। जो रोता है उसका काम होता है, तो बच्चे का काम हो जाता है। अब उसके पेट में दर्द है तो वो रोएगा, उसको पेशाब आया तो रोएगा, पखाना आया तो रोएगा, भूख लगी है तो रोएगा, सर में दर्द है तो रोएगा, नींद नहीं आ रही तो रोएगा, नींद से उठ गया तो रोएगा। अब माँ को पता लगाना है कि क्यों रो रहा है, ये और उसका मदावा भी करना है। ये माँ के स्किल्स होंगे तो वो समझेगी। तो इसकी ना जो नानियां दादियां होती हैं, उनसे इसकी ना जो महारत भी लेनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर एहतियाती तदाबीर, तो लेडी डॉक्टर्स बहुत सारी हैं, और भी इस तरह की सर्चिंग भी हो जाती है। खैर से उस पर ट्रस्ट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर फिर उसको किसी लेडी डॉक्टर से रब्ता करके उसको कंफर्म कर लें। अच्छा, बच्चों के लिए घरों में आमतौर पर पैनाडोल सिरप, ब्रूफिन सिरप वगैरह होता है, मगर उसको चेक करें डेट उसकी है, एक्सपायर तो नहीं हो गई। और हर सिरप पर, मेडिसिन पर वो तारीख लिखी होती है, एक्सपायरी डेट जो है वो देखें, मगर डॉक्टर के मशवरे के बगैर कुछ ना करें। बिल्कुल ऐसे, अपने तौर पे ना पिलाते जाए, डॉक्टर से मशवरा करके वो समझें कि वो लेने के देने ना पड़ जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी चैनल के नाजरीन, हम मदनी चैनल के प्रोग्राम्स के ज़रिए बहुत कुछ सीखते हैं। नेक ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस्लामी बहनों की तरबियत के लिए, इस्लामी भाइयों के लिए भी बहुत कुछ होता है। अल्लाह पाक हमें सीखने की, समझने की, अमल करने की, दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मदनी चैनल के साथ वाबस्ता रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, देखने की दावत देते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। है पे कर शर्मो हया पाबंद शरीयत, ये नेक ख़वातीन।